أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وعليه التكبير والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، ابھی غریب کی تاریخ گزری، والے کی تاریخ نہیں ہوئی. پیغمبر نے جاتے جاتے پوری کائنات ایسے گزرنا، دنیا کی پوری کائنات ایک ایسا سرپرست ولی دے دیا کہ دنیا جس سے ہمیشہ فیض حاصل کرتی رہے گی. اور ایک دن پیغمبر نے تبلیغ کی تھی. ایک منبر پر دو افراد نظر آئے تھے، لیکن مولا علیہ کی کوئی تقریر اس دن نہیں. جب آپ بتایا تھا تو بتا کے دکھایا، لیکن تقریر کے لیے نہیں. ہم نے تقریر کی صرف پیغمبر کی تقریر ہے، پیغمبر کو ہوا ہے، کتابوں میں موجود ہے، نظام کے لکھتے ہیں، سیاست کے لکھتے ہیں. تقریر صرف پیغمبر اور مولوی سے کوئی تبلیغ کرنے کے لوگ نہیں. اہم جنس ہوئے اس نے مبارکباد دینے کے لیے کہا، لوگوں کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے آپ جا کے ایک مبارکباد دیجیے. ممبر سے محمد کو خزانہ نہیں بڑھا، بلکہ علم کا وہ ذخیرہ دے دیا، ہمیشہ کام ہے. ایسے ہی باتیں بنوں اور یہ بھی نہیں کہا کہ پہاڑیوں کو جا کے اوپر سے ایسا بالکل اچھا یہ بھی نہیں کہا جہاں ہم کرتے ہیں، یہ بھی پیغمبر نے نہیں کہا. چلے جاؤ دو مہینے سے وہاں سے پیسہ اکٹھا کرو پال، یہ بھی پیغمبر نے. پیغمبر نے آنے والی کائنات کو ایک ایسا برس دے دیا، علم کا سمندر جو فضائل جو قاعدے کے کرام دنیا میں سیکھنا چاہے تو اس سے سیکھ. اور اس کے بعد ان کی آپ نے دعا بھی کی جاؤ، پیغمبر کی دعا بھی ہے، ان کو مانا بہادر ہونا کے بعد دعا بھی ہے. آنے والے جن کے دوست رکھتے جو بھی دوست رکھ ان کی مدد کرے، جو اس سے دعوت کرے تو اس سے دعوت کر دعا نہیں کروں. آنے والے زمانے کے لیے آپ نے ایک بہت بڑا ذخیرہ دے دیا امت کو، تم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. قیامت تک ان کے ارشادات سے، ان کے اقوال سے، ان کی سیرت سے، ان کی باتوں سے، ان کی تشریحات سے، ان کی تصویر سے، ان کی توضیح، کبھی قرآن کی کی اور کبھی پیغمبر کے اقوال کی امت فائدہ اٹھاتی رہے. ہم انہیں میں سے کچھ چیزیں ڈھونڈتے ہیں، ڈھونڈ کے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. آج ہم نے مولا علی کے کچھ اقوال پیغمبر کے حوالے کرے امت کے دیے ہیں. صاحب ولایت اور تمہارے سرپرست یہی ہیں. میرا سرپرست کی کچھ باتیں سنانا چاہتے ہیں. پہلی بات کہ انہوں نے اس دن کوئی تقریب نہیں کی، پیغمبر نے تقریب کی، لیکن بعد میں پوری زندگی تشریح اسلام کرتے رہے. ان کی تقریریں، ان کے لکھے ہوئے حقوق، ان کے اقوال سے کتابیں بھری پڑی ہوئی. نجیب العلم کے علاوہ بھی بہت سارے اقوال مختلف کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں.
پیغمبر نے علی کا تعارف کرا دیا، بتا دیا آہستہ چل کے جو برائی سے بچنے کا راستہ تھا جامع قرآن اور فطرت۔ قرآن کا فریضہ یہ ہے کہ فطرت کا تعلق کرائے، مسکرائے جگہ جگہ، اور فطرت کا فریضہ یہ ہے کہ قرآن کی تشریحات کرے اور پیغمبر کا تعلق کرائے۔ اور علی فرماتے کہ ان اللہ تعالی بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالحق، اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ اب تشریح کی باری آئی ہے، وہ کیوں کس کام کے لیے آئے؟ دولت ان کے پاس کسی نے وہاں دیکھا نہیں، حکومت کو کوئی باضابطہ قائم ہوئی نہیں، اور کوئی ایسا ذخیرہ تو نہیں تھا۔ 80-85 جنگیں 10 سال کی مدت میں پیغمبر لڑتے رہے، جو کچھ سرمایہ کا کسی ہوتا رہا آئے کیوں تھے؟ آپ فرماتے ہیں کہ لیکن عبادہ من عبادت عبادہ الى عبادت ہی، پیغمبر کو اللہ نے اس لیے بھیجا تھا کہ وہ لوگوں بندوں کی عبادت سے نکال کے اللہ کی عبادت کی طرف لے جائے۔ لوگ انسانوں کی عبادت کرتے ہیں، بڑا اپنے پیسے کے بلبوتے پر عبادت کرنا تھا، طاقتور اپنے طاقت کے بلبوتے پر عبادت کرنا تھا، زوردار مسلمان اپنے زور اور نسل کی بنیاد پر دوسروں سے اقتدار کرواتا ہے۔ ان تمام تنظیموں کو توڑنے کے لیے پیغمبر آئے تھے۔ اس کی تشریح مولانا بیان کر رہے ہیں کہ لیخرج عبادہ من عبادت عبادہ الى عبادت ہی، تاکہ پیغمبر نکالیں بندوں کو بندوں کی عبادت سے لے جائیں اللہ کی عبادت۔ سب کو دعوت عبادت خدا من عبود عبادہ الى عبود ہی، اور دوسروں سے عہد و پیمان ہے اس عہد و پیمان سے نکال کے اللہ کے عہد و پیمان کی طرف لے جائیں جو اس نے انسانوں سے عہد و پیمان کیا تھا۔ من طاعت عبادہ الى طاعتہ، اور لوگوں کی اطاعت سے نکال کے، ان کی فرمانبرداری سے نکال کے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف لوگوں کو، من ولایت عبادہ الى ولایتہ، اور دوسروں کی حکومت سے نکال کے، دوسروں کی ولایت سے نکال کے اللہ کی حکومت اور ولایت کی طرف لے جائیں۔ اسی لیے پیغمبر تشریح کا پورا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، گرو کافی حدیث ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ پیغمبر کو اللہ نے کیوں بھیجا تھا؟ تاکہ اللہ کی مدد کو کرتے ہیں، بندوں کی مدد زنجیروں کو توڑ دیں، جو اللہ سے عہد و پیمان ہوا ہے اس طرف لے جائیں انسانوں۔ اللہ کی اطاعت ضروری ہے، اس طرف لے جائیں انسانوں، اور اللہ کی حاکمیت لازمی ہے، لہذا پیغمبر لوگوں کو دنیا کی حاکمیت سے نکال کے، دنیا کی ولایت سے نکال کے اللہ کی حاکمیت کو ولایت کی طرف لے جائیں۔ یہ پیغمبر کے آنے کا مقصد تھا۔ آپ کو میں مقررات دونوں سناؤں گا، کچھ عقائد کی باتیں بھی اور کچھ عمل کی باتیں۔ جو تو تشریحات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ مولانا کائنات کے اقوال و اعمال و کردار اس سیرت میں موجود ہے، ہم کو چاہیے کہ اس کو چن چن کے دیکھیں اور اپنی سیرت میں اس کو کھالیں۔ ایک بہت بڑی زنجیر تھی، بہت بڑا پھندا تھا، بہت چکر بند کی بات تھی کہ لوگ اپنی پرستش کرو، لوگ اپنی عبادت کرو، لوگ اپنے عہد و پیمان کا پابند بنا رہے ہیں۔ پیغمبر کا کہ نہیں، ساری باتیں اللہ کی طرف ہیں، ان کو پابند بننا ہے، اس کے عہد و پیمان پر روکنا ہے، ان کو اطاعت کرنا ہے، اللہ کی اطاعت کرو۔ ہم ماں باپ کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے پہلے تھوڑی کرتے ہیں، وہ اطاعت پڑھتی ہوئی اللہ کی اطاعت کی طرف بھی، جو پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں ہم امام کی، وہ بھی اس میں پڑھتی ہے۔ اللہ ہی نے کہا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولي الامر منکم، پیغمبر نے اس کو تشریح کے بتایا کہ اطاعت بندے کی نہیں، اطاعت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اگر ماں باپ کی کوئی اطاعت کرتا ہے، کسی بڑے بزرگ
کسی فقیر کسی عالم کی تو یہ اس کی اطاعت نہیں ہے، یہ پلٹ کے جاتی ہے اللہ کی طرف. یعنی ایک محور کو جمع کرنے کے لیے، ایک نقطے کو جمع کرنے کے لیے پیغمبر آئے تھے. ایک دائرے میں آدمی رہے گا، ایک نقطے کے اندر آدمی رہے گا، انتشار نہیں ٹکراؤ نہیں ہوگا، ادھر ادھر پھیلے گا نہیں. بولے اس طرف جائے، اس طرف جائے، اس طرف جائے، اس طرف جائے، محمد بکھر جائے گا. آپ خود عبادت اسلام کا طریقہ ہی دیتے ہیں. صرف ایک ذرا سی بات تو ہے کہ اس طرح صرف ذرا سی بات تو ہے کہ جماعت سے پڑھو اور ثواب ہے، لیکن یہاں پر آنے کے بعد خودی کا وزن معلوم آنے کے بعد خود کا وزن معلوم ہوتا ہے. کسی مسجد میں ادھر پڑھا نماز، ادھر پڑھا ادھر نماز پڑھا، ادھر جماعت کھڑی ہوئی، جماعت قائم ہوئی. ایک امام نے کہا تھا آپ لوگ ساری نمازیں ختم ہو گئی، اب کوئی نہیں پڑھ رہا ہے، سب اس ایک آواز پر اس نے سب کو جمع کیا نہیں کہ اس کی آواز نہیں ہے، مؤذن کی آواز ہے، اقامت کرنے والے کی آواز ہے، امام کی آواز ہے. اصل میں اللہ کی آواز ہے. غیر صلاح یا عادت صلاح یا اللہ فقیر مل، یہ مؤذن کی آواز نہیں. وہ مؤذن اس چیز کو بتاتا ہے جو اللہ ہوتی ہے. یہ امام جو اللہ ہو کر کہتے سب کو ایک رشتے میں باندھ دیتا ہے اور اپنی دیر تک انسان کھڑا رہتا ہے جب تک وہ رکوع نہ چلا جائے، رکوع میں چھپا رہتا ہے جب تک یہ نہ اٹھے، سجدے میں پڑا رہتا ہے جب تک امام نہ اٹھے. ہوتا ہے نا ایک سلسلہ بنایا، یعنی سب کو ایک بندھن میں ڈوبنے کا طریقہ بنایا. مقصد پیغمبر بھی ہے کہ کسی کی اطاعت کرو نہ کرو، کرنا ہے تو اللہ کی اطاعت کرو، کسی کے حضرت رحمان کی پابندی نہ کرو، کرنا ہے تو اللہ کے حضرت رحمان کی پابندی کرو. کسی کی حکومت تمہارے کو نہیں ہے، حاکم خدا ہے. کسی کی بات اور کسی کی بات نہیں ماننا ہے، ماننا ہے تو اللہ کی بات ماننا ہے، کسی کی طرف کی نوٹ کرو. نہیں ایسا انسان جو انسانوں کو کھینچ کے اللہ کی طرف لے جا رہا ہے، اپنے کوئی بیان نہیں. ہر خطبے میں آپ دیکھیں گے شروع میں اللہ کی باتیں، شروع میں اللہ کا پیغامانہ، اس کا تعارف جو کھینچ کے اللہ کی طرف لے جا رہا ہے اور خود بھی سجدہ کر رہا ہے. بات ڈھونڈنا اس کو خدا ہے. اس کو اگر خدا کروانا ہوگا اپنے کو بڑی آسان بات. یہ تو بہت مشکل بات ہو گئی کہ کسی اور کی طرف لے جا رہا ہے اور کوئی ایسا اور نہیں ہے، وہ ہے جو خالق اور مالک ہے، اس کا سجدہ کر کے دکھا رہا ہے، تقریریں کر کے سمجھا رہا ہے، اقوال سے تصویر سے الفاظ سے کہ دیکھو خدا ہے اور خدا ہے اور خدا ہے اور بس خدا ہے، میں خدا نہیں. صلوات پڑھو محمد ایک مجھے ایسا فرماتے کہ ماں جالسا عادل قرآن احد الا قام عنہ بزیادت اور نقصان. اب قرآن پر ہے، قرآن کے بارے میں مولانا کیا ہوتا ہے جب اس کو غریب میں دے کے گئے تھے، یہ ہے اس سے پوچھنا وہ کہہ کیا رہا کر کیا رہا بکھرا ہوا قرآن تھا. مولانا نے کہا کہ جوش کو نظر نہیں لوں گا جب تک میں قرآن کو جمع کروں. روایت ہے پانے ٹائم پر دنیا تلاش کرنے میں رہ گئی. علی سارا زور قلم زور علم قرآن کو اکٹھا کرنے میں لگا کہ میں قرآن کو جمع کرنے کا موقع اپنے دوست پر نظر ہے. اور وہ کیا لکھتے کیا کرتے، اگر ان کو موقع ملتا تو زمانہ مدد دیتا. زمانے میں مدد نہیں دی، مگر جہاں تک ان کو موقع ملا انہوں نے کام کیا. اب قرآن کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، دو چار کر کے وہ بھی سن لیجیے. فرماتے ہیں کہ ماں جالسا ہر القرآن احد الا قام عنہ بزیادت اور نقصان. جو قرآن کے ساتھ بیٹھے گا پڑھے گا دیکھے گا اور کرے گا. پہلا بیٹھنے ہوتا بیٹھا ہوگی قرآن کے اوپر نہ خالی بیٹھنا مقصود ہوتا کہ سب جگہ بیٹھ جائے قرآن کے سامنے تو قرآن کے ساتھ بیٹھتا ہوں. جالسا مطلب بیٹھتا نہیں ہے تو قرآن کے ساتھ ہوگا. ماں جالسا عادت قرآن احد الا قام عنہ بزیادت اور نقصان. یا تو کچھ زیادتی کر کے اٹھا، کچھ دے کے زیادہ، یا کچھ گھاٹے میں اٹھا، کچھ کھو کے اٹھا، کچھ ختم کر کے اٹھا، کچھ ہٹا کے اٹھا. آپ کہیں قرآن کے ساتھ بیٹھنے میں ہم سمجھتے ہیں کچھ اضافہ ہی ہوگا، کہ نقصان کیسے کر دیا ہونا. یہ قرآن میں فائدہ نہیں ہوگا.
کچھ کمی بھی کرتا ہے. اب دیکھیے کہ کیا بڑھاتا ہے کیا بڑھاتا ہے. فرماتے کہ ماں جالسا حاضر قرآن احد الا قام بزیادتی اور نقصان ہی. کوئی شخص بھی قرآن کے ساتھ ہوگا یا تو کچھ زیادتی ہوگی یا کچھ گھٹے گا. کیا زیادتی ہوگی؟ زیادتی کی خدا ہدایت میں اضافہ ہوگا. قرآن کے ساتھ ہوں گے تو ہدایت میں اضافہ ہوگا. اور نقصان میں عام یا جو اندھیرا ہے اندھاپن ہے جو گمراہی ہے اس میں کمی ہے. قرآن کے ساتھ بیٹھنے میں ہدایت میں اضافہ ہوگا. اور کمی کس چیز میں آئے گی؟ نقصان کیا ہوگا؟ گھٹے گا کیا؟ گمراہی گھٹے گی, جنت گھٹے گی, اندھاپن گھٹے گا. وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَةٍ وَلَا لِأَحَدٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ مِنْ غِنَىٰ. جان لو کہ لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَةٍ, قرآن آ جانے کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو فقر حاصل ہو, کوئی کمی حاصل ہو اور کہتے ہیں ہوگا. یہ بڑا بڑا ہے قرآن کے بعد. قرآن اگر کسی کو مل گیا تو کون کہہ رہا؟ میں نے آپ سے کہا کہ قرآن اہل بیت کو بتائے, اہل بیت قرآن کو بتائے. مولانا فرمایا کہ قرآن کسی کو مل گیا تو فقر نہیں ہو سکتا, محتاج نہیں ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں محتاج ہوں. اس کا مطلب محتاجی کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ قرآن ہے. مولا علی کے کہنے کا مطابق ولا نے عادت قبل قرآن میں ملا, اور قرآن کے بغیر, قرآن سے پہلے کوئی غنی نہیں ہو سکتا. قرآن کے بغیر کوئی غنی نہیں ہو سکتا. قرآن مل جائے تو کوئی فقیر نہیں ہو سکتا, قرآن نہ ملے تو کوئی غنی نہیں ہو سکتا. تو دوسرے آدمی یعنی امام حضرت اس کا دنیا میں کوئی نہ ہو صرف قرآن میرے ساتھ, کوئی دنیا میں صرف قرآن میرے ساتھ. تو ایک کے ساتھ ہوگا کوئی نہ ہو پہلے کھڑے گا کیا کرے گا؟ نہیں کرے. تو یہی کتنے لوگ آتے ہیں مسجد میں کوئی نہیں ہوتا, وہ ہے نہیں تو بڑا تو کرو آپ کوئی چلو آتے نو بات کوئی نظر نہیں آیا جیت نظر آیا. گئے آنوات ہوتے ہیں کتنے گئے تو ہم نہیں تھے. پہلے میں صاحب میں گیا نماز پڑھنے کے بعد گھر ارے کیوں کہنے میں سوچا کوئی موبائل نہ چھین لے جائے باقی تمام تو وہ کیسے روڈ جائے گا. وہ دنیا کی فکر تھی, موبائل کی فکر تھی. تو جب کوئی نہ ہو تو وحشت ڈر لگتا ہے. تو ایک آدمی آ گئے جان جانا تھی کہاں آئے تو گئے تو ہو گئے بہت بڑا میدان ہو آپ بنا کھڑے ہوں تو بہت دہشت ہے. مولانا جنرل صاحب فرماتے ہیں اگر دنیا میں کوئی بھی میرے ساتھ نہ ہو صرف قرآن ہو اس سے دہشت نہیں ہوگی. قرآن کی وجہ سے مجھے منصیت پیدا ہوگا, میرا خوف کم ہو جائے گا. وہ ارشاد میں نے پہلے سنایا اور پیغمبر کے بارے میں, پیغمبر کس کیا ہے یہ ارشاد قرآن کے بارے میں کسی کی تشریح تو کرنے آئے ہیں. اب اس کے بعد آئیے مومنین کے لیے فرماتے ہیں انما الدنیا منتہا بصر الاعمی, دل کا اندھا ہے اس کے لیے دنیا ہی آخری ہے. آپ سے دیکھیں گے آپ حدیث سے تو کیا نظر آتی ہے؟ دنیا نظر آتی ہے. دل کا اندھا ہے اس کے لیے دنیا ہی وہ سب کچھ, اس کے بعد کچھ نہیں ہے. لا یبصرو مما وراء شیئا, دل کا اندھا دنیا سے ماورا الگ ہٹ کے اس کے پیچھے کچھ نہیں دیکھتا. اسلام انسان کو بصیر بنانا ہے, انسان کو بصیرت عطا کرنے آیا ہے, آنکھ نہیں بصیرت عطا کرنے آیا ہے. آپ فرماتے ہیں دل کا اندھا جو ہے دنیا کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتا, اس کے پیچھے کچھ نہیں, قلب نہیں دیکھتا. والبصیر
ينفذها ويعلم ان الدار وراءها. بصیرت جو ہے، صاحب بصیرت جو ہے وہ اس کے پیچھے بھی دیکھتا ہے. اس دنیا کی اس کی نگاہیں ينفذها دنیا سے ماورا پہنچتی ہیں، رخصت کرتی ہیں. ويعلم ان الدار وراءها تو وہ جانتا ہے کہ اس کے بعد یہ گھر دنیا ہی نہیں، اس کے بعد بھی ایک گھر. فالبصیر منها شاخص والاعمى الیہا شاخص. فالبصیر منها شاخص، جیسا بصارت والا وہ ہے، صاحب بصارت ہے، صاحب بصیرت ہے. جو صاحب بصیرت ہے، بصارت تو آپ کو دیکھا، تو صاحب بصیرت ہے. فالبصیر منها شاخص، بصیر یعنی جو صاحب بصیرت ہے وہ کیا کرتا ہے، اس کی بھی نگاہ ٹکی ہوئی ہوئی، وہ اس میں سے لیتا ہے، دنیا ہی میں سے نکال دیتا ہے. فالبصیر منها شاخص والاعمى الیہا شاخص. عربی گرامر والے زیادہ اس بات کو سمجھیں گے کہ والبصیر منها شاخص، شاخص کرنا اس کے اوپر پورا دھیان دے دینا. تو جو صاحب بصارت ہے، جو صاحب بصیرت ہے، وہ دنیا ہی میں سے نکال لیتا ہے ذرا. والبصیر منها شاخص، نہایت میں دنیا بصیر جو انسان دور تک دیکھتا ہے وہ اسی دنیا سے ذات راہ کو نکال لیتا ہے، اسی میں سے نکالتا ہے. میں اکثر آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ جنت کے لیے آذوقہ کہاں سے لائیں گے، جنت کے لیے مٹیریل کہاں سے لائیں گے. تو جو بصیر ہے، جو صاحب بصیرت ہے، وہ اسی دنیا میں سے جنت کا میٹر نکال دیتا ہے، وہاں جانے کی چیزیں نکال لیتا ہے. اور جو اعمیٰ ہے، دل کا اندھا ہے، والاعمیٰ الیہا شاخص، اور جو دل کا اندھا ہے وہ اسی دنیا ہی میں، دنیا ہی میں اس کی نظر رہتی ہے اور دنیا کے لیے ساری چیزیں اکٹھا کرتا ہے. تو دو طرح کے لوگ ہوئے، کچھ وہ ہوئے جو کسی دنیا میں سے آخرت کا توشہ دے کے لے جاتے ہیں، لے جانا اسی میں سے. اور کچھ وہ ہیں جو اسی دنیا میں رہ کے دنیا ہی کے لیے سارا میٹیریل جمع کرتے ہیں. کبھی میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ جبریل پہنچے پیغمبر کے ساتھ وہاں معراج پر، پیغمبر کے جبریل بھی تھے، تو دیکھا فرشتے جنت بناتے رک جاتے ہیں. تعریف کر رہے ہیں، منظر دکھایا گیا پیغمبر کو. تو آپ نے پوچھا جبریل یہ کیا منظر ہے، تو حضور یہ جنت بنا رہے ہیں. جب مال آنا بند ہو جاتا ہے یہ رک جاتے ہیں، اسے اکاؤنٹ ہے. اور بیچ میں کبھی کبھی ہوتا ہے کہیں عمارت کے کام پہ کام ہو جائیں، بنا کیا جائے بہت کا پوچھا نہیں، اس وقت کھول دیا جاتا ہے. کیا صاحب ہو مزدور کام کرتے رک گئے، ٹھیکیدار آیا دیکھنے لگا کیا ہوا کون کوئی تو صاحب وہ سیمنٹ آئی نہیں کیا نہیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آ جاتے آئے نہیں رات میں کبھی نہیں آئے جاتے تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ کبھی کام کرتے تھے، نہیں بناتے تھے، اس کو تعمیر کرتے تھے جس کو بنانے والے ہیں، اور کبھی نہیں بناتے تھے. بیٹھ کر جاتے ہیں، کھا کے اوپر سے لگتے ہیں. تو جناب جبریل نے فرمایا، بتایا، دکھایا ان کو. سمجھایا تو نہیں کہیں گے، سمجھ رہے تھے کہ واقعہ اس لیے کہ ہم نے بتایا کہ گرو جب وہاں سے مال چلتا ہے یہاں شروع کر دیتے ہیں، جو وہاں رک جاتا ہے یہ بھی رک جاتے ہیں. لیکن نیکی کریں گے تو میٹیریل یہاں سے جائے گا. کچھ لوگ وہ ہیں جو دنیا میں رہتے ہی آخرت کے لیے زیادہ راہ لے لیتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کے اندھے ہیں دنیا میں رہ کے دنیا ہی کے لیے کام کرتے ہیں. والبصیر منها متصبد، بصیر بصیرت والا ہے تو اسی منها اسی میں سے زیادہ راہ نکالتا ہے. والاعمى لها متصبد، اور جو دل کا اندھا ہے وہ اس دنیا کے لیے زیادہ راہ رکھتا ہے. جو کچھ ایسا جیسے کہ مکان بنا لو، گاڑی بنا لو، شہرت دے لو، یہ کر لو وہ کر لو، سب پہلے دنیا کے لیے. لیکن جو صاحب بصارت ہے، صاحب بصیرت بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ اسی دنیا سے زیادہ راہ اختیار کرتے ہیں. وہاں کے ضرور پڑھیں محمد والے تو ہمیں کہاں سے لینا ہے مٹیریل؟ غریب نے اس کو دے کے گئے تو کیا میرا دنیا ہو تو جشن تو ہم نے منا لیا.
اور انشاءاللہ زندہ رہیں گے پھر منائیں گے، وہ خوب منائیں گے. لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ ایسا مولا دے گئے جیسا کوئی مولا نہیں ہے، ایسا ہادی دے گئے جیسا کوئی ہادی نہیں ہے. دنیا میں رہ کے ہی جنت کے لیے جو مٹیریل جمع کرنے کی ترتیب بتائے اس سے اچھا مولا کون ہے نا. اب آئیے آگے تھوڑا سا پڑھتے ہیں، موقع ملے تو اگلے جمعے کو انشاءاللہ. لا يكونن المحسن والمسيء انك بمنزلة سواء. گناہگار اور نیکی کرنے والا، محسن یعنی احسان نیکی کرنے والا، والمسیء اور گناہگار کرنے والا، گناہ کرنے والا. لا يكونن دونوں نہ ہوں عندك تمہارے نزدیک بمنزلة سواء، دونوں ایک درجے نہ ہونا. گناہ کرنے والے کو الگ رکھو، نیکی کرنے والے کو الگ رکھو، دونوں ایک ترازو پر ہو. مولا فرماتے کہ تمہاری نظر ایسی ہونی چاہیے کہ گناہگار الگ، نیکیاں کرنے والا الگ ہو. اب ہم کھول لیں کہ ہماری نظر ایسی ہے کہ نہیں ہے، ہم اس طرح کے بنے کہ نہیں بنے. ایک آدمی بیچارہ نمازیں پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، بہت سارے کام کر رہا ہے، وہ غریب آدمی دیکھ نیکیاں کرتا رہتا ہے، برائی میں کبھی نہیں دیکھا. بھلے وہ ہے جو پیسے بانٹتا ہے، برائی بھی کرتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے. ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ اس کو الگ رکھیں، اس کو الگ رکھیں. یہ مولا کا فرمان ہے. تمہاری نظر میں دونوں برابر نہ ہو، نیکیاں کرنے والا الگ ہو، برائیاں کرنے والا الگ ہو. فإن ذلك ایک نہ کرنا، اگر ایک کر دو گے تو کیا ہوگا؟ فإن ذلك تذلیلا لأہل الإحسان فی الإحسان وتدریبا لأہل الإساءة فی الإساءة. نیکی کرنے والوں میں بے رغبتی پیدا ہو جائے. جو نیکی کر رہے ہیں جو وہ دیکھیں گے کہ نیکی کرنا ہے، ہماری بھی وہی حالت ہے، وہ بھی برائیاں کرتا اس کی وہی حالت ہے. دو آدمی فرض کے ہمارے پاس آئے ایسے جس کے بارے میں معلوم ہے ہم کو اچھی طریقے سے، یہ بڑا نیک ہے، یہ بڑا بچرن ہے. ہم دونوں کے ساتھ اگر ایک ہی بیہیویئر کریں، دونوں کا یہ سمجھنے، ایک تنازع کو توڑنے، بیہیویئر سے تھوڑا الگ مسئلہ ہوتا ہے کہ کسی سے کرودتا سے اور اخلاقی سے نہ ملے آدمی، لیکن دونوں میں ہماری نظر میں ایک ہوں تو جو نیکی کرنے والا ہے وہ بے رغبت نہیں ہو جائے گا. میری تو وہ قدر ہی نہیں، میں اتنی نیکیاں کرتا ہوں، میرے ساتھ جانتے بھی ہیں، میرے ساتھ جانتے بھی ہیں، مگر میری کوئی قدر نہیں ہے تو کسی میں برائی نہیں کر لوں گا. اور اس طرح سے اگر دونوں کو ایک پلے میں رکھیں گے تو نیکی کرنے والے کے لیے جو ہے وہ بے رغبتی پیدا ہو جائے گی اور برائی کرنے والے کا حوصلہ بڑھ جائے گا. میں تو برائی کرتا ہوں، مجھے تو کچھ کہا ہی نہیں کسی نے، یہ خالی مجھے صاحب کے لیے نہیں ہے. لا یکونن المحسن والمسیء انک بمنزلۃ سواء. تم سب کے نزدیک نیکی کرنے والا اور برائی کرنے والا ایک جیسا نہ ہو، ایک منزلت کا حامل نہ ہو، ایک مرتبے کا حامل نہ ہو. دونوں کا مرتبہ الگ الگ ہے. یہ نیکی کرنے والا ہے، یہ برائی کرنے والا ہے. دونوں کے سب کو اگر ایک ہی پلے پر رکھ کے پڑھو گے اور ایک جیسا سمجھو گے تو نیکی کرنے والے کی ہمت ٹوٹ جائے گی اور برائی کرنے والے کی ہمت بڑھ جائے گی. اس کو کھا جا کے سوچیے گا کیا کہ اس سے سماج میں کتنی خرابی پیدا ہوگی. آج جو برے لوگوں کی اور غلط لوگوں کی تعریفیں ہوتی ہیں اس سے کیا کیا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. جو اچھے لوگوں کی ناقدری ہوتی ہے، قدردانی نہیں ہوتی ہے، اس سے کیا کیا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، کیا کیا اچھائیاں پیدا ہوتی ہیں. اس کو آپ دیکھیں، اس کو کبھی بیٹھ کے توڑیے گا اور دیکھیے گا سماج میں برائیوں کے پھیلنے کی جڑ یہی ہے کہ نیکی کرنے والوں کی تعریف نہیں ہوتی اور برائی کرنے والوں کی برائی نہیں ہوتی. کسی کو کبھی امر معروف کہتے ہیں اور نہیں منکر کہتے ہیں. خدا ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ جو قدیم میں مولا کو دیکھ رہے تھے وہ دیکھ رہے تھے ہم سب. صلی اللہ علیہ محمد وعلى الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا